خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور مبارک نام کے وسیلے سے تمام ناظرین، بہنوں بھائیوں اور دوستوں کو سلام۔ میرا گرانہ ورچوئل چرچ ہفتہ وار عبادت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی عبادت کا آغاز ہم ورشپ کے ساتھ کریں گے، اور آج کی پریزائڈنگ خدا کی خادمہ مبشرہ میرب ڈینیل کریں گی، اور اس کے بعد ہم خداوند کا کلام سنیں گے۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی عبادت کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور خدا تعالیٰ کے بیٹے کے نام کو عزت اور جلال دیں گے اور کہیں گے کہ خدا آج ہم تیرے کلام کو سننے کے لیے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو خداوند آج ہمارے دل تیری حضوری میں کھل جائے میرے خدا، اور تم اپنے کلام کی برکت سے لبریز کرتے ہیں میرے خدا۔ ہاللویا خداوند، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری تعظیم، تیری تمجید کرتے ہیں میرے خدا۔ تو جو بھلا، تو جو عظیم ہے، تو جو قادر ملک کو نہایت رحیم ہے میرے خدا۔ صرف ایک تیری پاک ذات ہے جو آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتی میرے خدا۔ تو آج دعا کر کے کہتی کہ خدا تیری اتنی بڑی ذات ہے میرے خدا جو ہم سب کے درمیان میں اترتی ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں خدا آج کی ورشپ میرے خدا، اور آج کل خاص کر کے تیرا کلام میرے خدا جسے تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے خدا، اس کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا فضل عطا کر دینا میرے خدا۔ اے خدا اس کلام کو سن کر خدا اپنے تک محدود نہ رکھے میرے، بلکہ بہتوں کو خدا اس میں شامل کر سکے خدا۔ اے خدا یسوع آج ہم سب کو چھونا، برکت عطا کرنا خدا، ورشپر خدا سنی کو خدا، اپنے آپ کو خدا یسوع جی اور اسی طرح ڈینی کو تیرے ہاتھوں میں دیتی خدا، خاص طور پہ تیرے پیغمبر کے لیے ہم سب متفق ہو کر دعا کرتے ہیں خدا، جو دور دراز سے بیٹھا ہوا میرے خدا تیرے کلام کی روشنی سے ہماری زندگیوں کو منور کرنے کے لیے جو تیار کیا ہے، تو خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا جب تیرا کلام، تیرے کلام کی قدرت کی تشریح تیرے خادم کے وسیلہ سے ہم تک پہنچے خدا، تو ہماری زندگیاں برکت کو پائیں، اور خدا تیرا کلام ہمارے قلبوں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنتا چلا جائے میرے خدا۔ اپنے خادم کو چھو برکت دے، صحت سلامتی لمبی زندگی تندرستی عطا کر خدا، اپنے کلام کے اور گہرے بید اپنے بندہ پر ظاہر فرما خدا، اپنے مکاشفات اپنا نبوتی کلام ظاہر فرما میرے خدا، تاکہ خدا تیرے کلام کو سن کر میرے خدا جس طرح نینوا کے لوگوں نے میرے خدا تیری رہنمائی کو پا کر خدا توبہ کر تیری طرف رجوع لائے، اسی طرح خدا ہم تیرے کلام کو سن کر تیری طرف رجوع لائے تاکہ ہم ہلاکت سے بچ جائے میرے خدا۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئین خداوند کی حمد و ثنا کریں گے اور زبور 48 گائیں گے، 48 زبور تیری ہے تو دیوی شکیتا تیری رحمت دیتی ہے۔
ابھی ہم نے خداوند کی حضوری میں بڑا خوبصورت گیت گایا کہ اے ہو مرد دب تک ہدایت کرے گا. جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے خدا کا کلام ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے, ہر روز ہمیں پریشان ہو, دکھ میں ہو, سکھ میں ہو, ہر حال میں وہ ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. اسی طرح خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے ہم خدا کی حضوری میں گیت گائیں کہ تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں, تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی, ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے روح سے بھرتے ہیں. تیری پاک حضوری میں تیرے خون کی بوندوں سے, تیرے خون کی بوندوں سے تیری راہ سجاتے ہیں. تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں. جیون داتا ہے, تو موت پاتی ہے. تو جیون داتا ہے, تیری قبر بھی خالی ہے, تیری قبر بھی خالی ہے. دنیا کو بتاتے ہیں میرا نام نرالا ہے, میرا نام جلالی ہے, میرا نام نرالا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر ہم, ہاتھوں کو اٹھا کر ہم تجھے دن دن کہتے ہیں. تیری پاک حضوری میں تیری پرستش کرتے ہیں.
तेरा प्यार निराला है, प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी रोज सजाते हैं, आज जब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने और सीखे और समझे, तो हम अपने स्वरों को झुका के अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हुजूरी में अपनी जिंदगियों के लिए खुदा के कलाम को मांगेंगे, क्योंकि उसका कलाम तो उदारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बद और गुदे गुदे में से गुजर कर दिल के ख्यालों और इरादों को जांच लेता है। हम उस कलाम को मांगेंगे ताकि खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से हम सबको जिंदगी दे, बरकत दे, बहाली दे, क्योंकि उसका कलाम हमारी नाम की सेहत, हमारी जिंदगी और तंदुरुस्ती का सबक है। आज खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के लिए मांगेंगे और इस कलाम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी बेटे डैडी से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुदूस कुदूस बरबर के जिंदा आसमानी पिता, बरबर के खालिक को मालिक आसमान ज़मीन को बनाने वाले हमारे कुदूस कुर्बान जिंदा खुदा, आपकी शुक्रगुजारी कर लेते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो कि खुदा आपने हमें अक्ल ताकत दी कि खुदा हम आपकी इस खिदमत को सरंजाम दें। खुदा तू छूना, तू बड़ी बरकत देना, तेरा प्यारा बेटा यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाए। अब खुदा अब चूंकि वक्त होता है कि हम तेरे जिंदा पाक कभी नाम को सुने, तो जब खुदा हम तेरे बंदा के वसीले से एकदम उस तेरी जिंदगी की बातों को सीखें, तो खुदा हमें अक्ल दनायत हिकमत और फहम बख्शना कि हम लोग जो कुछ करें वो यही सोच के जान के करें कि खुदा हम आपके लिए कर लेते हैं। हम सबके दिलों की जमीन को नरम कर, ताकि जब खुदा तेरा बंदा तेरे कलाम के बीज को फेंके तो खुदा हम उसे कैच करके खुदा अपने दिलों में बसा लें और तेरे नाम का प्रचार दुनिया में आम करते जाएं। जिस तरीके से खुदा तूने हम सबको कहा कि जाओ सबको अब हमें मुनादी करो और उन सबको बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। ऐ खुदा जब हम आज तेरे इस कलाम को सुने तो हमारे अंदर एक और नया जज्बा पैदा हो और तेरे नाम में खुदा बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएं। तो अपने बंदा पे सर के बालों से लेकर पैर की तलवा तक मसा करना, हम सबको दिली त्योर से तैयार करना। इस सब कुछ अपने कुदूस जलाली प्यारे बेटे पाक और पवित्र नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब मैं पास्टर सदीक कौल से दावत दूंगी कि वो आए और खुदा के कलाम को पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और ज़िंदा नाम में मेरा घराना वर्चुअल चर्च की हफ्तावार इबादत में आप सबों को सलाम। हम्द व सना के बाद खूबसूरत ज़बूर और गीतों के बाद हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सुनेंगे। खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हम पिछले कई हफ्तों से मुक़द्दस रसूलों के ईमाल की किताब और उसके हमने 17 अबवाब जो है वो पढ़े हैं और उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। आज रसूलों के ईमाल की किताब का 18वां बाब जो है उसके मुतल्लिक हम देखेंगे और इसकी हेडिंग आपके सामने है हमारी स्लाइड के ऊपर कि पलूस की करंथस में आमद और दूसरे मिशनरी सफ़र के बाद तीसरे का वो आगाज़ करता है, क्योंकि वो एथेंस में थे, अथीने में था और अब वो करंथस में आते हैं। तो इसके मुतल्लिक बहुत ही मिशन के हवाले से 18वां बाब भी बहुत अहमियत का हामिल है। जैसा कि हमने 17वें बाब में बहुत सारी ज़बरदस्त बातों का बयान सुना कि जब हम ऐसे लोगों में जाते हैं जो मसीह पर ईमान नहीं रखते तो हमें उनको खुदा का कलाम कैसे सुनाना है, कैसे मुनादी करनी है। और आज हम 18वें बाब की पहली आयत से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ मरकूम है, इन बातों के बाद पौलुस अथीने में से रवाना होकर करंथस में आया और वहाँ उसको एक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पुंतस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिकला समेत अतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। पस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था
ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ تو مقدس پولس رسول جو ہیں وہ اپنے دوسرے سفر کا اختتام کر کے اتھینے میں سے اب وہ کرنتھس کے اندر آئے ہیں، اور یہاں پر ان کی ملاقات جو ہے وہ دو ایمانداروں سے ہوتی ہے، وہ میاں بیوی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اطالیہ کا لفظ ہے، یعنی اٹلی میں روم کے علاقہ میں سے یہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ سب یہودی جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں۔ جب یہ حکم جو ہے وہ حاکم کی طرف سے آتا ہے تو خداوند کا کلام تیسری آیت میں لکھا ہے، پس وہ ان کے پاس گیا۔ کن کے پاس گیا؟ یعنی جو اکویلا نام اور پھر اس کی بیوی پرسکلا جو ہے وہ بھی نئے نئے اٹلی میں سے آئے تھے، کیونکہ وہاں سرکاری حکم تھا کہ یہاں یہودی جو ہیں وہ روم میں سے نکل جائیں۔ تو جب یہ ان کے پاس جاتا ہے، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا، اب دیکھیے یاد رکھیے کہ ہم دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ جب ہماری کامن لینگویج ہو، جب ہمارا انٹرسٹ کامن ہو، یعنی ہمارا مفاد جو ہے وہ کامن ہو، ایک جیسا ہو، تو ہماری بات چیت آگے بڑھتی ہے۔ اب آپ کو بہت اچھی طرح یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ مشن کے اندر صرف آپ مذہب کی بات کر کے ہی مشن کو آگے نہیں بڑھاتے، بلکہ کہیں پر یہ آپ کے تعلقات کام آتے ہیں، کہیں پر آپ کا پیشہ جو پروفیشن ہوتا ہے وہ کام آتا ہے، اور کہیں پر آپ کی زبان کام آتی۔ اس لیے جب الہی مشن کے لیے ہم نکلتے ہیں تو تین باتیں عزیزوں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ لینگویج، کسی کی زبان کو بولنا، کیونکہ اگر آپ کسی کی زبان کا علم نہیں رکھتے ہیں تو آپ اسے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہوتی ہے ان کی فوڈ، یعنی وہ کھاتے کیا ہیں، اور تیسری بات ہے ان کا ڈریس کوڈ، وہ پہنتے کیا ہیں۔ اگر یہ تین باتیں آپ کے اندر آ جائیں اور ہم سب کے اندر آ جائیں تو ہم خدا کی جو رسالتی مشن کا حصہ ہے اسے دنیا میں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ چونکہ وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا، ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ ان کا پیشہ کیا تھا؟ خیمہ دوزی تھا، یعنی ٹینٹ میکر تھے۔ تو ٹینٹ میکر کین بی ایونجلسٹ، یعنی ایک خیمہ بنانے والا جو شخص ہے وہ خداوند کا گواہ اور مبشر ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ سلائیڈ پہ پڑھ سکتے، لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس رہتا ہے اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا۔ اب میں نے جیسے بیان کیا کہ جب ہم برج میک کرتے ہیں تو وہاں پر اگر ہمارا پیشہ کامن ہے، یعنی ہم سیم پروفیشن رکھتے ہیں، سیم لینگویج بولتے ہیں، تو ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور پھر وہاں اس نے کام بھی کیا۔ اسی لیے آپ پولس کو ٹینٹ میکر بھی بولتے ہیں، یعنی وہ خیمہ دوزی کرتا تھا، وہ ٹینٹ بناتا تھا۔ اور یہاں پہ دو اور ایمانداروں کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جو خاص بات ہے کہ صرف اس نے اپنے پیشے کے اوپر دھیان نہیں کیا۔ جیسے کہ آج ہم مصروف دنیا، بیزیسٹ ورلڈ کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں جس سے بھی پوچھو وہ کہیں گے جی میں مصروف ہوں، لیکن آپ دیکھیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہنے لگا، کام کر رہے تھے، ان کا جو پیشہ تھا وہ خیمہ دوزی تھا، لیکن سبت کے دن وہ کیا کرتے تھے؟ بعض دفعہ ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کے ٹھہرائے ہوئے دن کے اندر بھی دل سے اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا، ادھر وہ کام کرتا اور ادھر خدا کا بھی کام کرتا، اور لکھا ہے کہ وہ جاتا تھا، علمی ڈائلاگ ہوتا تھا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ کس کے لیے قائل کرتا تھا؟ کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اور اس کا بیان ہم نے 17ویں باب میں پڑھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کتاب مقدس سے بحث کرتا تھا، وہ معنی کھول کھول کے بیان کرتا تھا اور دلیلیں پیش کرتا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یسوع جو ہے، آپ کو بر یسوع کا لفظ بھی ملتا ہے اور بھی نام ملتے ہیں، لیکن جو مسیح ہے خدا کا وہ ایک ہے۔ اس لیے سارا کا سارا اس کا علمی بیان جو تھا
وہ اس بات پر تھا، اپنا پیشہ، اپنا پروفیشن بھی وہ کام میں لاتا، لوگوں سے تعلقات بناتا، اور پھر سبت کے دن عبادت خانہ میں جاتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا کہ میرا جو یسوع ہے وہی المسیح ہے، وہی مسیح ہے۔ ہم نے سیکھنا اس سے یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے پاس کبھی بھی فل پرفیکٹ 100% ٹائم نہیں آئے گا۔ بعض دفعہ ہم ویک لاجک دیتے ہیں کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے جی تو ہم خدا کا کلام سنائیں گے، ہم منادی کریں گے، گواہی دیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسیح خداوند نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ یہ کیا ہے تو پھر سوکھے درخت کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ یعنی وہ خود دنیا کے اندر آئے اور وہ اپنوں میں آئے اور اپنوں نے انہیں قبول نہ کیا، مگر جنہوں نے اس کو قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو دنیا کے اندر پرفیکٹ زون آپ کو کبھی نہیں مل سکتا ہے کہ جب آپ سب کچھ پرفیکٹ ہو پھر کام کریں۔ تو یہاں پہ ہم نے 3 باتیں دیکھی ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہم پیشہ لوگ مل گئے، جیسے ڈاکٹر کے ساتھ آسانی سے بات کر سکتا ہے، انجینئر جو ہے وہ انجینئر کے ساتھ بات کر سکتا ہے، ٹیچر کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ تو یہاں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پیشہ ایک تھا، اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ صرف وہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو آج جتنے بہن بھائی اور ناظرین میرے ساتھ اس وقت میرا گرانا ورچوئل چرچ کی عبادت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب کے لیے برکت ہے کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے اور خدا کا کام بھی کرنا ہے اور خداوند کی بشارت کو لے کے آگے جانا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ میں 5ویں آیت سے پڑھا ہے کہ اس کے اندر روحانی جوش تھا کلام سنانے کا۔ کلام کبھی بھی مجبوری سے نہیں سنا جاتا، کیونکہ آپ کے اندر بھرا کیا ہے، آپ کے اندر انٹیک کیا ہوئی ہے، آپ کو بھرا کس سے گیا ہے وہی باہر آئے گا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کو کلام سنانے کے جوش سے وہ مجبور ہو گیا، حالانکہ وہاں مخالفت بھی تھی۔ آگے چل کر ہم اور بھی بیان سنیں گے۔ اور پھر ہم نے پچھلے باب 17ویں باب میں ان کو مارا بھی گیا، ان کے خلاف تحریک چلائی گئی اور انہیں طرح طرح سے گزن پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، اس کے اندر کلام سنانے کا جوش تھا اور خدا کے کلام سے مامور تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا، جو یہوشوا نام ہے، جیسے جوشوا نام ہے جس کو ہم بولتے ہیں، یا اردو میں ہم یسوع بولتے ہیں، یہ نام تو وہاں تھا۔ آپ نے جوشا بن نون یعنی جوشوا بن نون جسے کہتے ہیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں جن کے نام سے بائبل میں کتاب ہے، جوشوا کی کتاب جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ نام تو وہاں پر موجود تھے۔ لیکن میں عرض کر دوں کہ جو یسوع ہم کہتے ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں، اب یونانی کے اندر اور نام ہے، عبرانی کے اندر اور نام ہے، فارسی کے اندر وہ عیسیٰ مسیح بولتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جب ہم گواہی کا کام کرتے ہیں تو میں نے ابتدا میں 3 چیزیں عرض کی ہیں، 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں: زبان، لینگویج، فوڈ اینڈ ڈریس کوڈ، یعنی زبانوں کے متعلق جاننا کیونکہ کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں، پھر خوراک، جن لوگوں کے ساتھ جائیں گے، خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم، آپ کا ہر ارشاد جو ہے وہ ارشاد اعظم ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب نے 2 کر کے شاگردوں کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں جاؤ سلام کرو، اور جو کوئی تمہارا سلام قبول کرے اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ رہو، اور جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا جاتا ہے کھاؤ۔ تو فوڈ بہت اہم چیز ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ڈریس کوڈ، ان جیسے کپڑے پہننا۔ اس کو ہم انکارنیشنل منسٹری بولتے ہیں، یعنی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ انکارنیٹڈ ورڈ آف گاڈ، یسوع مسیح مجسم کلام ہے خدا کا۔ اب یہ ہم یقیناً پڑھ لیتے ہیں کہ وہ مجسم ہو کر آئے، لیکن وہ آئے کن میں؟ جن کے جسم تھے ان میں مجسم ہو کر کلام آ گیا، یعنی ان جیسا بن کر آیا۔ انکارنیشن کا مطلب کیا ہے؟ ان جیسا اس نے جسم اختیار کیا۔ تو جب ہم انکارنیشنل منسٹری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو سمجھنا ضروری جن میں جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ ایک تھا،
کہ یہودی یسوع کو مسیح نہیں مانتے تھے، اور آج بھی اس کے اوپر اختلاف ہے کہ جس یسوع مسیح کو آپ اور ہم مانتے ہیں اس کو یہودی نہیں مانتے، اس کی پہلی پیدائش کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے وہ معجزات کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کی مصلوبیت، تدفین اور قیامت کو بھی نہیں مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مسیح تو ابھی آئے گا۔ تو سارا کا سارا جو مسئلہ تھا یسوع مسیح کے حوالے سے، مقدس پولس رسول کی جو کلام کی ایک زبردست تحریک تھی، وہ کیا تھی کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ تو میں نے اپنے کئی موقعوں پر عرض کیا کلام کے اندر کہ نبی دنیا کے اندر بہت آئے لیکن المسیح صرف ایک آیا، اور اگر المسیح کے ماننے والے، یسوع کے ماننے والے یہ بات کو جان لیں تو اس سے بڑی کوئی برکت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ جو خدا کا مسیح ہے، اور لکھا ہے کہ وہ آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر ہے۔ یعنی کپڑے جھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ I'm going to end this، میں اب یہاں اینڈ کر رہا ہوں، اور میں نے تمہارے اوپر حجت یعنی لاجک، ایک دلیل تمہارے اوپر میں نے مقرر کر دی ہے کہ اب تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر ہے، کوئی اور تمہاری ہلاکت کا ذمہ دار نہیں ہے، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ جیسے ہم نے کہا یہ تیسرا مشنری سفر ہے مقدس پولس رسول کا، اور کہتے کہ میں جنٹائل غیر اسرائیلیوں کے پاس جاؤں گا۔ تو سنو میرے پیارے بہن بھائیو، عزیزو، ناظرین، ہم بعض دفعہ اپنی کلیسیوں کے نام لکھتے ہیں سینٹ پال چرچ، تو سینٹ پال چرچ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سینٹ پال جیسا ہم کو بننا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی ساری منادی اور خدمت کا زور تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور وہ جو مسیح ہے تو پھر وہ مختار بھی ہے، خدا کا مالک بھی ہے، معجزات کا بادشاہ بھی ہے، اور قدرت اور اختیار اسے بخشا گیا ہے۔ یہ بات تھی، ورنہ نبی تو دنیا کے اندر بہت سارے آئے، رسول بھی آئے، لیکن مسیح ایک آیا، اور اس نے کہا میں تم سے پاک ہوں، اب سے میں غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا۔ اب دیکھیے اس کے جو لنک تھے وہ عام آدمی سے لے کر جو اس کے ہم پروفیشن تھے، اپنے پیشے کے اعتبار سے اس جیسے تھے، ان سے لے کر پھر وہ عبادت خانے کے لوگوں سے رابطہ کرتا، بلکہ ایسے لوگ تھے جن کی کوئی حیثیت تھی ان سے بھی رابطہ کرتا۔ لیکن پیارے عزیزوں، اس کلام کو اگر آپ اپنے ہاتھوں میں ہر روز تھامے رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھ دیں، اپنے گھر میں رکھ دیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایسا کرنا گناہ ہے، لیکن زیادہ فائدہ کیا ہے کہ اس کلام کو پڑھا جائے، اور صرف چرچ کا نام سینٹ پال چرچ نہ رکھا جائے، بلکہ سینٹ پال جیسی ہم خدمت بھی کریں، ہم لوگوں کے پاس جائیں۔ جب غیر قوم کا آسانی سے ترجمہ کر دیتا ہوں، ویسے اس کا انگلش میں جنٹائل آئے گا، غیر اسرائیلی آئے گا۔ میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانتے تھے شریعت کو، جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو اس نے کہا میں غیر قوموں کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو جو پولس رسول کو مسیح کو مانتے ہیں، یا پولس کو مسیح کا رسول مانتے ہیں، گواہ مانتے ہیں، وہ تو غیروں کے پاس گیا، ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری کرسمس کا بھی سارے کا سارا زور اپنوں پر ہوتا ہے، ہمارے عید قیامت کا مسیح کا زور بھی اپنوں پر ہوتا ہے۔ تو خدارہ جو مسیحیت ہے، اس کو مذہب نہ بنائیں کہ خاص ٹپیکل اس کو بے قرار دے دیں، بس 4-5 صوفی اور جنامن مذہبی لوگ جڑ کے اور جو پاک باز ہیں وہ بیٹھے ہوئے، اور باقیوں کے میں فکر نہیں ہے۔ لیکن مقدس پولس تو کہتا ہے کہ میں غیر قوموں کے پاس جا رہا ہوں، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ پھر وہ گیا اور وہاں پر خدا نے معجزہ کیا ہے کہ تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانہ کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لائے، اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لی۔ اب دیکھیے اس نے لنک بنایا کہ تیتس یوستس نام کو ملتا ہے کیونکہ وہ عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا، اور وہاں سے اس کی اپروچ کس تک ہوتی ہے؟ عبادت خانہ کے سردار تک اس کی اپروچ ہوتی ہے، اور اس کو بھی وہ خدا کا کلام سناتا ہے۔ لیکن آپ بھی سمجھیں اور مجھے بھی سیکھنے کی اور سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایمان کا حصہ ہے جو ہمیں لوگوں کے ساتھ انجیل بانٹنے سے منع کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں تو صاف معلوم ہے
کہ اس نے لنک بنائے, اس نے رشتے بنائے, اس نے ناطے بنائے, اور اس نے پھر کیا کیا کہ بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا. اور پھر یہاں یہ بھی لکھا خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ. یہ نہیں کہ تمہیں اپنوں کو کلام سنانا ہے بلکہ غیروں کو جو اسرائیلی نہیں ہے, جو مخالفت میں ہیں, ان کو کلام سناتا جا. خداوند کی حسرت کیا ہے, خداوند کی دلی خواہش کیا ہے, ان کا نقطہ نظر کیا ہے کہ اس کی انجیل کو بیان کرنے سے چپ نہ رہا جائے, بلکہ خداوند نے کہا تو کہتا چلے جا, چپ نہ رہ, اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا, کیونکہ اس شہر میں بہت سے لوگ ہیں. پس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا. اور یہی رسولوں کے اعمال کی کتاب کا آغاز تھا. جب ہم پہلی آیت سے پڑھتے ہیں کہ اے تھیوفلس, میں نے پہلا رسالہ ان باتوں کے بارے میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا, ٹو ڈو اینڈ ٹو ٹیچ. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ صرف وہ کلام سناتا نہیں بلکہ سکھاتا رہا. ڈسائپلشپ کو ترجیح دیں, سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو بنائیں. اور یہ کب آئے گا؟ جو آپ کو آتا ہے وہ دنیا کو دے دیں, کیونکہ انجیل مقدس میں لکھا تم نے مفت پایا اور مفت دے دو. لیکن چونکہ کلام سنانا آسان ہے, سکھانا بہت مشکل ہے. آپ کو وقت دینا پڑے گا, آپ کو استاد بننا پڑے گا, کسی کو شاگرد بننا پڑے گا, آپ کو ملنا پڑے گا, آپ کو اپنا وقت اس پر لگانا پڑے گا, کیئر کرنی پڑے گی, اور پھر جا کر وہ خداوند کا کلام سیکھیں گے. تو ہم یہاں سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولس لنکس بناتا تھا, اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرتا تھا, اور پھر وہ آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے چلتا جاتا تھا. اور خداوند کس کے ساتھ ہے؟ جو خداوند کا کام کرے. چھوٹی سی تعریف سن لیں, ہم اکثر بعض دفعہ کچھ بھی نہیں کہتے کہ خداوند 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے. مجھے تو کلام کی اس طرح سمجھ نہیں آتی. دیکھو کوئی باس ہے, کوئی ذمہ دار بندہ ہے, وہ مینیجر ہے, وہ آئی جی ہے, وہ بڑا آفیسر ہے, تب وہ آپ کے ساتھ ہوگا جب اس کا کام بتایا ہوا آپ کریں گے. اور جب آپ بتایا ہوا کام ہی نہیں کرتے پھر ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے, پھر بہت مشکلات ہوں گی, معجزات کی بارش ہو. لیکن معجزات کے لیے مسیح خداوند نے کہا جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. لیکن انجیل جو ہے وہ نمبر 1 پہ. جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. 5 بڑے بیان ہیں, انجیل, ایمان, بپتسمہ, نجات, اور پھر معجزات ہیں. تو ہم کون سی بات کو پکڑ لیتے ہیں؟ پہلے ہم 5ویں نمبر والی بات کو پکڑتے ہیں, سیکوینس کو ہم الٹ کر دیتے ہیں. ہم کلام سنائیں, اور خداوند کے کلام میں لکھا جب کلام سنائیں گے, اور یہی بات یوشوا کی کتاب میں لکھی ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے دن اور رات نہ ہٹے, اور اسی کا تجھے دھیان رہے, خوب احتیاط کر, اس پہ عمل کر, میں تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب کروں گا. اور پھر یہ بھی لکھا تو جہاں کہیں بھی جائے گا تیرا خدا تیرے ساتھ ساتھ جائے گا. تو کام کرنے والوں کے ساتھ خدا کام کرتا ہے. تو اس لیے کہا ہے کہ وہ خداوند ان کو کہتے ہیں کہ تو چپ نہ ہو بلکہ کہے جا, اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اگر ہمیں مسیح کی رفاقت چاہیے تو اس کے لیے میں یوحنا کی انجیل کا ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ خداوند نے اپنے ساتھ ریلیشن شپ کا ایک طریقہ بتایا ہے جو کہ ہمیں ضرور اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا ہے. اور اگر ہم وہ چیز اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہم اس کے ساتھ چلتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ رہ کر خداوند کی قدرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اگر آپ 14واں باب دیکھیں, یوحنا کی انجیل شریف کا 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 14 سے لکھا, اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور پھر کیا کروں گا؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہا. مسیح خداوند نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل نہیں بھی کرو گے تو بھی میں پاک روح عطا فرما دوں گا, تمہارے لیے باپ سے درخواستیں کرتا رہوں گا. یہ نہیں لکھا ہوا. آپ میرٹ کو چینج نہیں کر سکتے. اسی کلام کے مطابق کیا لکھا ہے کہ کلام 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور مؤثر ہے
اور جب سیدھا کلام سنایا جائے گا یہ بند بند اور گودے گودے کو یقیناً چیرے گا، یہ لگے گا، کیونکہ کلام خدا کی ایک شہادت موجود ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ یہاں مسیحیت کے اندر کوئی مداریوں والا کام نہیں ہے، مذہبیوں والا کام نہیں ہے کہ کوئی چلا کاٹ لیں، کوئی 4 دن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو وہ مل جائے گا۔ یہ سرکس نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ مسیح کا راستہ ہے۔ اور مسیح کا راستہ ہے کیا؟ مر کر جیتنے کا نام ہے، مار کر جیتنے کا نام نہیں ہے، مر کر جیتنے کا نام ہے۔ عمل کی راہ سے جا کر پھر باپ نے اسے وہ نام بخشا ہے جو اس کے سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ اس نے تو خود جو نام ہے وہ ارن کیا ہے، کیونکہ اس نے کام بڑا کیا ہے، اس نے اپنے پر خالی کیا، اس نے صلیبی موت کو گوارا کیا۔ بہرکیف خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند ان کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی باتوں کو۔ آپ بھی تجربہ کیجئے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خداوند کی حضوری چاہیے تو پھر کیا کریں؟ پھر کلام کو اٹھا لیں، کلام پڑھیں، عمل کریں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ چیف ہیں پوری دنیا کے، خالق اور مالک ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب گلوہ اخیا کا صوبہ دار تھا، یہودی ایکا کر کے پولس پر چڑھ آئے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں۔ یہ الزام تھا، اور اسی باب کے اندر ایک آگے بات آئے گی، پولس نے اپنا سر منڈایا تھا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولس کبھی کبھی منادی کے لیے اپنا سر بھی مڈاتا تھا۔ بات ایسی نہیں، بلکہ پولس کے اوپر جو ہے یہ ایلیگیشن تھا کہ یہ موسیٰ کی شریعت کے خلاف تعلیم دیتا ہے، یہ خدا کی باتوں کے خلاف تعلیم دیتا ہے، کیونکہ وہ مسیح کا بتاتا تھا۔ اس سے لوگوں کو پرابلم تھا، مذہبی لوگوں کو بہت بڑا پرابلم تھا اس سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا۔ جب پولس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیو، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا۔ آپ سنیے، لکھا کہ جب پولس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا کہ یہودیوں، اگر کوئی ظلم یا بڑی شرارت، اس کا تو اس میں نام نہیں ہے، اس طرح کا بدنام شخص نہیں ہے، تو میں تمہاری سنتا۔ لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو۔ اس نے کہا یہ تو تمہاری باتیں جو ہے وہ شریعت کی ہیں، تمہارے کلام سے متعلقہ ہیں، تمہارے دین سے متعلقہ ہیں، تو تم ہی ان باتوں کو جانو، میرا اس میں کیا دخل ہے؟ میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار ستھنس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گلیو نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ پس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخیریا میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکویلا اس کے ساتھ تھے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس نے سر منڈایا تھا، لیکن یہاں خاص ہم اگر نظر کریں تو لکھا پس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا اور اس نے منت مانی تھی۔ اب کیا منت مانی ہے؟ اور منت کیسی مانی ہے کہ اس نے سر منڈایا ہے۔ اب یہ منت کس طرح کی تھی؟ یہ نظارت کی منت تھی، اور اس کا تعلق پرانے عہد نامے سے، یہودی شریعت سے تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہم جب 19ویں باب میں، 20ویں باب، پھر 21ویں باب میں جائیں گے تو اس کی تشریح خود بائبل کرے گی، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت تھی، لیکن اس مخالفت کو سر کرنے کے لیے، اوفینس ان کے خلاف نہ کرنے کے لیے، انہیں اوفینسو نہ بنانے کے لیے یہ بات پولس نے کی کہ تم تو کہتے ہو میں شریعت کا مخالف ہوں، دیکھو میں نے تو نذیر کی منت بھی مانی اور میں نے اپنا سر بھی مڑایا ہے۔ اس کو آپ گنتی کی کتاب 6 باب میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جو نظارت کے اصول تھے، قوانین تھے، وہ وہاں پر مرقوم ہے کہ 4 بڑی شرائط تھی نذیر کے لیے، لیکن یہ عمل پولس کرتا ہے، اور پھر وہ جہاز پر چڑھ جاتا ہے، اور پرسکلا اور اکویلا اس کے ساتھ تھے، اور افسس میں پہنچ کر اس نے وہاں چھوڑا، اپنے عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا،
और फिर वो वहां उनको छोड़ता है और फिर उन्हें जाकर इबादत खाने में यहूदियों से बहस करने लगा। यानी आप देखते हैं कि पौलुस का बार बार नाम आ रहा है कि जाकर इल्म की बात करता है, वो लोगों को बताता है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, इस बात के ऊपर वो फोकस करता है। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे जिंदगी के अंदर एफएसस में जाने का मौका अता किया और मैं वहां पर गया भी। और आज जब मैं ये लफ्ज पढ़ के आपको सुना रहा हूं तो चूंकि वो सारा मंजर मेरी आंखों में है, वो मेरा सफर जो था वो वहां पर मैं गया। और यहां पे लिखा है कि उन्होंने वहां छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रह, तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और वो एफएसस से जहाज पर रवाना हुआ, फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया, कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीबवार गलतिया के इलाके फ्रोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। वो रिकंस्ट्रक्ट करता था, वो इंस्ट्रक्ट करता था, वो पढ़ाता था, वो बताता था, वो कलीसियों को मजबूत करता। आप देखिए इस शहर में, इस शहर में, इस शहर में, और कभी उस जगह पर वो खुदावंद का कलाम सुना है। उसकी पूरी जिंदगी का मरकज और महवर क्या है कि यीशु ही अल मसीह है। और जब हम ये कहते हैं कि यीशु ही अल मसीह है तो मतलब है एक ही अल मसीह है। यानी नबी दुनिया के अंदर बहुत मिल सकते हैं, रसूल मिल सकते हैं, लेकिन बादशाह जो है, मसीह जो कि खुदा का बादशाह है, वो एक है सिर्फ, उसका नाम यीशु अल मसीह है। 24 में लिखा, फिर अपुलुस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर, किताब मुकद्दस का माहिर, एफएसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी। अब ये सुनिए कि खुदा की कलीसियों के अंदर किस कदर काम की जरूरत है। उसने भी बड़ा वो फने तकरीर में माहिर था, इल्म भी रखता था, खुदावंद की राह की तालीम पाई थी, रूहानी जोश से कलाम करता, यीशु की बाबत सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। अब ऐन मुमकिन है कि आप जिसको अक्ले कुल समझते हो वो शायद आपके इल्म की अभी इब्तिदा हो। तो हमें खुदा के सामने अक्सर मैं कहता हूं कि एवरी बिलीवर शुड बी फैट, यानी फेथफुल, अवेलेबल एंड टीचेबल। हमें खुदावंद को दस्तयाब रहना चाहिए, हमें वफादार रहना चाहिए और हमें सीखने का रूह रखना चाहिए। इसी तरह का बात जो थी वो अपुलुस के मुतल्लिक थी। और फिर क्या लिखा है, वो इबादत खाना में दिलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और एक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए। किसी को समझाने का अंदाज नहीं कि कोई कलाम कर रहा तो आप उठ के खड़े हो जाएं। हाँ, अगर बिल्कुल कोई बिदती तालीम दे रहा है तो ऐसा करना भी बजाय कि आप रोक सकते हैं, लेकिन आदाब महफिल क्या है, किसी की तरबियत करना किस कदर जरूरी है। और आप देखते हैं कि ये दो ईमानदार मियां बीवी जब बड़ा उसका जोशीला कलाम सुना, उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अकिया को जाए, तो वहां भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि इससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए। तो अब देखिए कि ईमानदार जो होते हैं उनका अंदाज ही निराला है, वो तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करते हैं। यहां लिखा है कि उसको लेकर अपने घर जाते हैं और फिर खुदावंद की जो राह है ज्यादा करेक्टनेस के साथ, ज्यादा एक लॉजिकल वे में, अच्छी तालीम के साथ उसको बयान करते हैं कि भाई आपके पास बरकत है, खुदा ने दी, आप माहिर तालीम हैं, आप अच्छे मुकर्रर हैं, लेकिन बातें इस तरह से हैं। और यूहन्ना के बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह का बपतिस्मा उसके नाम पर, और फिर और बातें उनको बताई जाती हैं, और फिर वो अकिया को चले जाते हैं और फिर शागिर्दों को मजबूत करते हैं और वहां पर लोगों को बताया जाता है कि इनकी मदद की जाए, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे। अब ईमान कसब के सबब से भी मिल जाता है और ईमान फजल के सबब से मिलता है। जब हम इक्तिसाब करते हैं, पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं, किसी उस्ताद हादी और अपने रहनुमा के सामने बैठते हैं, तो ये हम इक्तिसाब इल्म करते हैं। लेकिन पौलुस की तरह बाज दफा खुदा का फजल डायरेक्टली भी होता है। क्योंकि वजह क्या थी, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से
यस्सु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करता रहा। अब असल बात आप समझ गए कि ये नहीं सिर्फ वो किताब मुकद्दस पढ़ के सुनाते थे, असल प्रॉब्लम ये था कि यस्सु को मसीह साबित करते थे कि बड़े जोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करता रहा। तो हमारा सारा का सारा जो बहस का मरकज क्या होना चाहिए, हमारी इल्मी गुफ्तगू का मरकज क्या होना चाहिए, हजूर अल मसीह की ज़ात गिरामी। और कलाम मुकद्दस में लिखा तुम्हारा कलाम ऐसा नमकीन और पुरफजल हो ताकि हर किसी को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आपने कोयला और परसिकला की बात सुनी, वो उसको अपने घर लेकर जाते हैं और भी अच्छी बातें बताते हैं। हमें हेल्प आउट करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, हमें लोगों को मसीह की कुदरत में खिदमत में आगे बढ़ाना चाहिए। और मैंने जैसे अर्ज किया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रिज ब्रेक करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रिज मेक करते हैं, जो खुदा और बंदे के दरमियान में जो गैप है उसको कम करते हैं और बंदे की मुलाकात खुदा के साथ करा देते हैं। यही पौलुस की जिंदगी, यही रसूलों के ईमाल का माखज है, यही रूह है इस किताब की कि यस्सु ही मसीह है, यस्सु ही मसीह है, यानी यस्सु की मसीहाई जो है और उसका अल मसीह होना दुनिया के अंदर साबित हो। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़बूरों की किताब पढ़ लें, पुराना अहदनामा पढ़ लें, और फिर यूहन्ना जो कि आखिरी तौर पर रसूल और गवाह आए बनी इसराइल के अंदर, उन्होंने साफ फरमा दिया कि यहाँ वो खड़ा है मैं जिसकी जूतियों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं। कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने कहा देखो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठाए लिया जाता है, और वो अल मसीह है। जब हम अल मसीह के ऊपर तालीम पाते हैं तो बड़े शकूक दूर होते हैं कि नबी मोहतरम है, रसूल मोहतरम है, तमाम के तमाम अंबिया रसूल मोहतरम है, लेकिन अल मसीह जो है, क्योंकि रसूल आए पियाम्बर बनकर, लेकिन अल मसीह आया कलाम मुजस्सम बनकर। वो कलाम मिलता था तो बोलते थे, लेकिन यहां डायरेक्टली खुद कलाम बोलता है। इसीलिए तो उसने कहा था पहले ने तुमको ये कहा था, मैं तुम्हें ये कहता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं पूछ कर बताऊंगा, क्योंकि खुदा का मालिक और मुख्तार जो है वो उसका मसीह है, और उस यस्सु अल मसीह की कुदरत को वो साबित करते रहे। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत सिलसिला गुफ्तगू के लिए, और मेरा घराना वर्चुअल चर्च की हफ्तावार इबादत के लिए 18वां बाब रसूलों के इमाल की किताब का हमने ख़त्म किया है। अगले हफ्ते की इबादत में हम 19वें बाब की तरफ जाएंगे, फिर 20वां 21वां बाब, और फिर हम किताब के एंड तक जाएंगे, और आपको बहुत ज़बरदस्त बातें मिलेंगी कि ऐसा क्यों है। याद रखिए कि जहां पौलुस ने अपना सर मुड़ाया कि यहूदी जो इफेंसिव सूरत हाल पैदा हो गई थी, मुखालफत पैदा हो गई थी, उसको कम करने के लिए कि मैं यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं, मैं शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मुक़द्दस पौलुस रसूल की आखिरी बात भी मैं पढ़ के सुना दूँ। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसको ज़रा हम देखते जाएं कि उसकी मुनादी का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा मशहूर कुन है, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदावंद की खिदमत को अंजाम देते हैं ताकि बहुत से लोग इंजील मुक़द्दस को कबूल करें। पहला करंथियों 9वां बाब है और उसकी आयत नंबर है 18वीं। बस मुझे क्या अजर मिलता है ये कि जब इंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल उसके मुआफिक पूरा अमल ना करूं। 19 में लिखा अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सब का गुलाम बना दिया है। अब सुनिए बात को, गुलाम इसलिए नहीं कि उसको कोई भूख थी और वो कमज़ोर था और उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी इसलिए गुलामी करते, नहीं, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मतहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मतहत हुआ ताकि शरीयत के मतहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मतहत ना था। लेकिन सब की सब बातें क्या थी? बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं, अगरचे खुदा के नज़दीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हूं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं, और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। ये है उसका प्राइमरी नुक्ता नज़र के मैं सबके लिए सब कुछ बना। अगर आज हमें कहा जाए मसीह होते हुए जी कि आप ये जो पौलुस ने बात की, उसने मन्नत मानी थी, उसने सर मुंडा दिया,
اور وہ کہتا ہے میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں جی فلاں امت ہے اس میں ہم نے کلام سنا ہے، وہ ٹوپی پہن کے دعا کرتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں پہلے تو آپ ٹوپی اتاریں پھر دعا. ہوگا جی میں ٹوپی نہیں اتارتا، آپ اپنی دعا اپنے پاس رکھیں. یاد رکھیے خدا کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا ٹوپیوں میں نہیں پڑا ہوا. اور کسی صوفی شاعر نے تو یہ بھی کہا نا، تسبیح پھیری پر تیرا دل نہ پھریا، کہ کرنا تسبیح پھڑ کے ہو یا پھیر کے ہو. تو یہ تسبیحوں میں، یہ ٹوپیوں میں خدا نہیں ہے. لیکن یہ مت سمجھے میں کسی اور کو کہہ رہا، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو جناب سلیب گلے میں ڈالی، آپ سلیب ڈالیں تو پھر بات ہوگی. یہ آپ کا بھی وہی حساب ہے، پھر وہ تسبیح والا حساب ہے. اس طرح نہیں کام چلتا. خدا کی محبت جو ہے وہ ان پابندیوں سے، ان دیواروں سے بہت آگے ہے. آپ آگے جا کر ملیں. میں نے کہا نا سینٹ پال چرچ، سینٹ پال سیمنری، تو سیمنری کا نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سینٹ پال بن کر دکھائیں. اور سینٹ پال کیا ہے آپ میرے کو، میں نے پڑھ کے سنا دیا. وہ یہودیوں میں جب مخالف ہوئی تھی، زیادہ اوفینسو ہونے لگے، اس نے کہا میں اوفینسو میں ان کو نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو غصہ نہیں دلانا چاہتا، بلکہ اس نے اپنے شیپ کو تبدیل کیا. اس نے کہا کسی طریقے کے ساتھ مسیح کی انجیل ان تک پہنچے. میرا کیا ہوگا؟ بال رکھے ہیں، نظر مانی ہے، پھر منڈا دیے، پھر آ جائیں گے. ہمیں آج کو کرنے کو کہہ دو کیا ہو. اس کی پیارے عزیزو، مسیح کے کلام میں لکھا کہ اگر تم اپنے ہی سلام کرنے والوں کو سلام کرتے تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کھچ کھچ کے سلام جی سلام جی. نو، جو تمہیں سلام نہیں کرتے ان کو سلام کرو. خدا ان کے بے حد شکر گزار ہیں. آئیے ہم مقدس کلام کے بعد دعا مانگیں گے کہ خدا ہمارے دلوں کو الہی مشن کے لیے کھول، اپنی بشارت کے لیے، اپنی گواہی کے لیے خدا ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری عقلوں کو روشناس کر، اور خدا برکت دیتا کہ ہم آگے بڑھیں. پیارے خدا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے فضل کے کھلے ہوئے دروازے کے لیے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے. ناظرین کو بڑی برکت دے، بہن بھائیوں کو بڑی برکت دے. جتنے خداوند آج اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو بڑی برکت دے. جتنے بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، اس عبادت کے ساتھ برکت پائیں گے، ان کے بھی ساتھ ہونا میرے خدا. خدا میرا گرانا ورچوئل چرچ کو بڑی برکت دے. خدا یہ دور تک کلام جائے اور تیرا نام جلال پائے. ہم سب گٹیں اور آپ بڑھتے چلے جائیں. یہ دعا ہم مالک اور خالق خدا کے پاک مسیح یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں. آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں ہم سب شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، مرضی جیسے آسمان پر پوری زمین پر. ہماری روز کی روٹی آج ہم بخشتے، جس سے ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہم معاف. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ابدالآباد تک ہوتی رہے. آمین.